دیکھا ادھر اسے دیکھا اسے دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے نہیں دیکھا تو دیکھا تو کیا دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ او پردے میں بیٹھنے والی میری بہنوں، اگر تم بچوں کی ماں ہو، تمہارے آنسوؤں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اگر تم رونے پر آ جاؤ تو تمہارے بچے وقت کے مولی الیاس بن جائے، اگر تم رونے پر آ جاؤ تو تمہارے بچے وقت کے مولی عمر بن جائے۔ تم آدھا گھنٹہ پکانے میں لگاتی ہو، آدھا گھنٹہ کپڑے دھونے میں لگاتی ہو، او میری بہنوں وقت نکال کر تم 15 منٹ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو۔ میں آج سب کو رلانے آیا ہوں، سب کو رونا سکھانے آیا ہوں، توبہ کروانے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ ہر گاؤں میں تباہی ہے اور بھائی کیا بتاؤ، سینہ عام ہوتا جا رہا ہے، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے، لون عام ہوتا جا رہا ہے، باپ سے بچے کو ناراض کی ہے، بچے سے اس کا باپ ناراض ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے خودکشی پر آیا ہوا ہے اور بیوی شوہر کی وجہ سے خودکشی پر آئی ہوئی ہے۔ کیا ہے، ہم انسانیت سے نکل گئے، اس لیے بھائی سب توبہ کرو۔ سب سے زیادہ میں گنہگار ہوں، میں نے مسئلیت اور حکمت کے ساتھ کام نہیں کیا، اس لیے میرا سماج ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ آگے بڑھ کر کے کام کریں، مطلب پرستی کی بجائے۔ اس عورت نے آنکھوں میں اشارہ کیا اللہ سے، اللہ کو ہر جگہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کلمہ پڑھنے آئے، نبی آپ اللہ کے رسول ہو، کلمہ پڑھو۔ ہاں میں اس اللہ کے رسول ہوں کہ اگر جنگل میں تمہارا اونٹ گم ہو جائے اور تم اس سے دعا کرو تو اللہ وہ واپس کر دے۔ یہاں لاک ڈاؤن ہے، گزشتہ سال ایک مولانا صاحب گائے لائے، بات ختم کروں میں جلدی سے۔ ہم نے دعا کو کچھ سمجھائی نہیں، ہائے ہائے ہم تو فقیر ہیں، فقیروں کی شان کو مانگنا ہے، دن میں مانگے، رات میں مانگے، اشراق میں مانگے، چپ کے مانگے۔ اور بیوی شوہر اگر لون میں پڑا ہوا ہے اور بیوی کو پتا چلا، رات کے اندھیرے میں چپ کے وضو بنائی اور بیوی ہچکیاں لے کر رو رہی ہے، دھاڑے مار کر رو رہی ہے، شوہر نے کہا تیرے پیٹ میں درد ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی کہے میرے سرتاج میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، لیکن تم نے لون میں ہاتھ ڈالا ہے، تم بھی تباہ، میں بھی تباہ، ہمارے بچے بھی تباہ۔ تو شوہر کا دل نرم ہوتا ہے، مت رو، کل میں لون سے ہاتھ چھڑا دیتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ماں ملی تھی، ان کی ماں نے ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب کو کہا بیٹے جتنی دعائیں میں نے مانگی ہے مسلم پر، میرے اللہ نے سب دعائیں سن لی ہے، میں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ ایک مرتبہ تہجد میں روتے روتے کہا اے میرے اللہ اگر آج تو میری نہیں سنے گا میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ فیشنیبل عورتیں تو ملتی ہیں، چوڑیوں پر چوڑیاں پہننے والی عورتیں ملتی ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ عورت زینت نہ کرے، شوہر کے لیے کرے، تنہائیوں میں کرے، محلے میں نکلے تو سادے لباس میں نکلے، دعاؤں کے ساتھ نکلے، ورنہ یہ عورت خطرے میں ہے۔ اے میری بہنوں اگر تم فیشن اور خوشبو لگا کر محلے میں نکلو گی، کرو کہیں تمہیں اٹیک نہ آ جائے، کرو کہیں تمہارا گردہ فیل نہ ہو جائے۔ میں بس دعا نہیں دے رہا ہوں لیکن کتابوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں، حقیقت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے اللہ کو کہا اور ایک جانور آیا سمندر میں اور حبشی کو لے گیا، حبشی کو کھا لیا۔ عورت خوش، ہاں ہاں اس اللہ کو پکڑ لو جو جنگلوں میں ہماری مدد کرے گا اللہ۔ امام احمد کو کوڑا لگ رہا تھا، زور سے کوڑا مارا، ناڑا ٹوٹ گیا، ناڑا آپ بندے ہوئے تھے، ناڑا ٹوٹ گیا، ایزار نیچے اترنے کا خطرہ ہے۔ امام احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر گرم گرم آنسو بہائے اور اللہ پاک نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ میرے بندے احمد کو قرآن کی بنیاد پر کوڑے مارے جاتے ہیں، ایزار اونچا کرو اور ناڑا باندھو۔ ماں نہیں آئی تھی، باپ نہیں آیا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کیا ادھر ادھر کی شکلوں سے محبتیں کرتے ہو؟ اللہ سے دوستی بناؤ، اللہ سے کہو، وہ اللہ ہماری سب سے بڑے کو پورا کرے گا۔ لاک ڈاؤن میں ایک مولانا صاحب گائے لائے، بیچارے مولوی صاحب چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر، اور اللہ ہماری کمیٹیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ایسے جہاں لگانے کے والی ہو جاتی ادارے والے بھی میں کہتا ہوں بڑی بڑی عمارتوں میں لگائیں گے۔ اصل مدرسے کا خلاصہ تو اساتذہ ہے، ان کی تنخواہیں معقول دو، فرمایا وہ خوش ہو کر کے خدمت انجام دے، ان کو حقیر مت سمجھو، کام تو علماء ہی کریں گے۔ یہ فرمایا
وہ مولانا صاحب بیچارے تنخواہ ایک گائے لائے، گائے بیمار پڑ گئی، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، میرے پر فون آیا مولانا اس کے متعلق ہے، مولانا گائے مرنے کو قریب پڑی ہے، دعا کرو۔ میں کہا بیٹا ضرور دعا کرتا ہوں، لیکن تم مسلح پکڑ کر کے اللہ کو، اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، جلدی میرے پاس آ کر کے مجھ کو کہے اللہ سے کرو۔ مولانا کہہ رہے مجھے دوسرے دن فون آیا کہ مولانا اسی وقت تو رویا، تہجد میں اللہ کے سامنے رویا، اللہ پاک میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے میں گائے لایا، گائے مر جائے گی، میرے پاس پیسے نہیں ہے، قرض کی پوزیشن نہیں ہے، تو سب چیز پر قادر ہے۔ ڈاکٹروں نے تعجب کیا کہ اس گائے کو کیسے ٹھیک ہوا۔ اے میرے ساتھیوں علماء کرام، فقہائے اعظام اور غریبوں اور غریب لوگوں، آپ کسی اور کے چکر میں مت رہو، ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا زمین میں سے پانی کو نکالے گا۔ روئے خوب روئے، اتنی تعویذوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو تنہائیوں میں ہمارے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں طاقت ہے۔ معاف کرنا، میں عاملوں کے تعلق سے جملہ کہوں گا، جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پریشان کر کے کسی کو اپنے پاس بلانے کا طے کیا تھا، اسی وقت عامل اپنے پاس لا کر آدمی کو اللہ کے پاس نہیں جانے دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کو اسی وقت بھیجے، جاؤ اللہ کے دربار سے معافی مانگو، اللہ پاک کام کرنے والے۔ خیر بات ختم کر رہا ہوں، استعانہ ہاں ایک جگہ پر میں گیا، میں نے کہا اگر تم ہمت رکھو تو بات چلتی رہے اور صبح تک سنتے رہو، تو میں نے واقعہ سنایا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسماعیل صاحب سنا رہے تھے، وڈانی میں آئے تھے، مولانا کا نام سن کر مجمع بہت سارا آ گیا۔ اب مدرسے کی انتظامیہ مولانا اسماعیل صاحب وغیرہ فکر میں آ گئے، سب کی سلانے کے بستر کہاں سے لائیں گے، کچھ کر رہے تھے۔ حضرت مدنی نے فرمایا کیا بات ہے، حضرت مجمع بہت آیا ہے، سلائیں گے کیسے؟ فرمایا ٹینشن مت لو۔ حضرت نے بٹھایا اور صبح کی اذان کا مطلب ہو گیا، ایسا نہیں کرنا۔ اور وہ جانور آیا اور اس ہمسو کو لے کر چلا گیا۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ جنگل میں تمہیں میری مدد کی۔ ہاں جب اللہ سے کوئی نعمت سیکھ لیتا ہے تو نخرے کرتا ہے، نخرے وہ یوں دے نخرے کرتا ہے، جیسے بچہ ماں سے نخرے کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ وہ تو قادر مطلق ہے، میرا معصوم بچہ دریا میں چلا گیا ہے، مجھے دے دے۔ ماں ہوتی ہے، وہ روئی اور بہت روئی، تھوڑی سی آگے چلی، سامنے سے کشتی آ رہی ہے، ارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشتی پاس میں آئی۔ اس عورت نے کہا بھائی مجھے کشتی میں لے لو، کشتی پاس میں آئی، کہا وہاں بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھنے گئی تو اسی کشتی میں اس عورت کا خوبصورت لڑکا موجود تھا جو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ تو عورت نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگا کر میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا؟ آپ تو ماں ہوتی ہے، رونے لگی۔ کشتی والے کہنے لگے بچہ تمہارا ہے کہ ہاں، کہ تمہارا کیسے ہوگا؟ پوری داستان سنائی۔ تو کشتی والوں نے کہا ہماری بھی داستان سنو، ہم آ رہے تھے اور ایک جانور کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور جانور کو اللہ نے زبان دی اور یوں کہا لے لو اس بچے کو، اس کی ماں آئے گی، نہیں لوگے تو سب کی کشتی کو الٹا کر دیں گے۔ ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس بچے کو لے لیا۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ نے میری عزت کی بھی حفاظت کی اور میرے بچے کی بھی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں بات میں شکر کر کے اب ختم کر رہا ہوں، سمیٹ کر کے ختم کر رہا ہوں۔ لون سے اپنے کو بچاؤ، شارٹ بات کی ہے، تفصیل اگر کسی کو معلوم کرنی ہے اور اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ خطرہ ہے، وہ گھر گیا، ٹوٹ گیا، اولاد گئی، تباہ اور برباد ہو گئی۔ آگ میں کچھ لینا بہت آسان ہے، آپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دینا بہت آسان ہے، لیکن لون میں جانا خطرے کی گھنٹی ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر میں پوچھنے کے بجائے پردے تک اپنی عورتوں کو پہنچاؤ۔ ہماری عورتیں کل موت سے پہلے کہے ماشاء اللہ میرے شوہر کی دیدار ملا تھا، میرا باپ مجھے دیدار ملا تھا۔ اپنی عورتوں کو پوچھنے سے آگے بڑھو، اب تو ماحول بن چکا ہے، پردے تک پہنچاؤ۔ میں میری بہنوں کو بھی کہوں گا کہ بہنوں ہمت رکھو، شروع میں آپ کو کڑوے الفاظ سننے پڑیں گے، لیکن گاؤں کی عورتیں آپ کے قدموں میں آئے گی، دعا لینے آئے گی کہ سنا ہے گاؤں میں کوئی نیک عورت ہے، ہر عورت اس کی ہمت رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی رونا دھونا بنا دو، استغفار کی کثرت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف مت کرو، اور بھائی بڑا بھائی کبھی کچھ کہہ دے معاف کر دو، بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے، پیشی مت چڑھاؤ کہ نہیں کیوں کہا اس نے، نہیں، صبح کو بڑے بھائی نے تماچا مارا ہے، دل 7 سمندروں سے بڑا رکھو،
فوراً چائے پلا کے لے کر جاؤ اور کہو کہ بھائی چائے بنائی تھی اچھی تھی تو آپ کے بغیر نہیں اتر رہی تھی، اس لیے چائے لے کر آیا ہوں۔ بڑا بھائی بھی کہے گا میرا بھائی بڑا بولا ہے، میرا بھائی بڑا بولا ہے، اور بولوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، دلوں کا صاف ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا، نادان سمجھ کر کے معاف کر دو، بدلا مت لو۔ ایسا کیوں کیا؟ ہاں گھمنڈ بہت ہے، ایسا کیوں کیا ہے گھمنڈ کی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معافی مانگ لو، کوئی کچرا بھی ڈال دو معاف کر دو۔ امام زین العابدین پر کسی نے کچرا ڈالا، خدام غصے ہو گئے، فرمایا کیوں غصے ہوتے ہو؟ میں تو اس کے قابل تھا کہ خون اور پیشاب میرے اوپر ڈالا جاتا، میرے اللہ نے سستے میں نہیں اٹھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ہاں آج تو غصہ آ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مرنے کے بعد ہماری قبر پر کتا پیشاب کرے گا، کس کو کہنے جاؤ گے؟ مرنے کے بعد پخانہ کرے گا، کس کو کہنے جاؤ گے؟ زندگی میں اپنے آپ کو جھکا دو اور پورے دیندار بنو، اور جو 2 3 4 کام کرتے ہیں نا اس پر قناعت مت کرو۔ نہیں ہم 2 4 چیزیں کرتے ہیں، دیندار مت سمجھو، دیور صاف رکھو، معاشرت اچھے رکھو۔ اور ایک بات کر اپنی بات ختم کرو، ایسے انسان بنو تم سے جو ملے خوش ہو جائے۔ بڑا بھائی ملا خوش، چھوٹا بھائی ملا خوش، مہمان نوازی کی عادت بنا لو، ہو سکے تو دسترخوان وسیع کرو۔ اور ایک بات کر بات ختم کرو، اللہ ہم سب کا دن اتنا بڑا بنا دے۔ ہم نے علی گڑھ میں خاندانی نظام 4 سال سے شروع کیا، ہم نے کہا ہماری نیت ہے انشاءاللہ ایک وقت اللہ وہ لائے گا، ہماری دسترخوان پر ہمارے برادران وطن ہوں گے، انشاءاللہ غیر مسلم بھائی ہوں گے، ہم کھلائیں گے انہیں اور ہمارا دل خوش ہوگا۔ میرا بھائی آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، بیچارہ ایمان سے معروم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا معاملہ ایسا ہی تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے، لوگ ہم سے جو نفرت کرتے ہیں شکل ایسی کرو کہ ہم سے پیار کرنے کا مجبور ہو جائے، علماء سے پوچھ کر کے تکلیف کرو۔ اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی انسان بنائے، معاف کرنے کا موقع دے، نہ دینے والوں کو دینے کا مزاج دے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا مزاج دے، چھوٹے بچوں پر پیار کا موقع دے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، پیپر میٹ کرتے تھے، جو چھوٹا کرتا تھا اس کو آپ پیپر میٹ دیتے تھے، بڑے جو ملے ان کو ان کے ساتھ عصمت کا معاملہ کرو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں موت بھی اچھی ہوگی۔ ایک بات کہہ کر بات کرتا ہوں، اگر کسی نے کسی یتیم کا مکان بنا دیا، اللہ کی غیرت سے یہ بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر میں عذاب دے۔ کسی بیوہ کا مکان بنا دیا، آج بیچارے غریب تڑپتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، گھروں میں دانا پانی نہیں ہے اور مجھے شادیوں میں غلط پیسے خرچ کرنے کا سوچتا ہے، ان سب چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عمل کی طرف ایک تو یقین کے ساتھ دعا کرے۔ دوسری بات، اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، اللہ کے واسطے کینہ صاف کر دو۔ بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں، کینہ کی وجہ سے نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ پورے مجموعے کی دعا قبول ہوگی۔ کینہ ہو تو اپنے دل سے کینہ صاف کر دے، تمہاری دل پاک کر دے، شام کی دل پاک کر دے، انشاءاللہ اسی کے بعد نمازوں میں مزہ آئے گا اور دعا میں دل بنے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفر الذكر الغافرون۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے پیارے اللہ، ہمارے شہید اللہ، ہمارے محسن اللہ، ہمارے خالق اللہ، وہ 70 ناؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہمارے لیے آسمان کو بنانے والے اللہ، اے اللہ پاک تو رات کی نعمتوں کو
پر نعمتیں دیتا رہا، راتوں کی الگ نعمتیں رہی، دنوں کی الگ نعمتیں رہی، مسجدوں میں الگ نعمتیں رہی، بازاروں میں الگ نعمتیں رہی، گھروں میں جائے تو پورے خون جیسے خوبصورت بچے دنیا کا فرمائے ہیں، پوری دنیا مل کر ہمارے بچے کی آنکھ نہیں بنا سکتی تھی، اے اللہ پوری دنیا مل کر ہمارے بچیوں کے منہ نہیں بنا سکتے تھے، اے اللہ پاک، اے اللہ ہم زمین میں تانا ڈال کر کے چلے آتے ہیں اور وہ فرشتوں کو بھیج کر زمین کو پاڑ کر بہترین قسم کے گھر ہمارے لیے کیوں نکالتا ہے؟ آم کے زمانے میں آم دیتا ہے، چیکو کے زمانے میں چیکو دیتا ہے، اے اللہ پاک تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے اور مسلسل تیری نافرمانی کرتے رہے، راتوں میں ناراض کیا ہے، دنوں میں ناراض کیا ہے، آنکھوں سے ناراض کیا ہے، کانوں سے ناراض کیا ہے، دل سے ناراض کیا ہے، اے اللہ پاک پھول ہو گئے، 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 ہم تیری طاقت پہ ایمان لائے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں بتا دوں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہے جو قیامت کے دن عرش اٹھائیں گے۔ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کے نور سے لے کر کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اے اللہ پاک، فرشتہ اتنا بڑا، اس کے کان سے کندھے تک اتنا فاصلہ، فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ اے اللہ، فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ تو قیامت میں آئے گا، سورج کی وجہ سے زمین کا نظام ٹوٹ جائے گا، سب کو کتنا طاقت والا ہوگا۔ اے اللہ، ہم شیر کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن شیروں کو پیدا کرنے والے اللہ، ہم نے تجھے راتوں میں ستایا ہے، دنوں میں ستایا ہے، تجھے کیا کہے، بستروں میں پڑے پڑے ستایا ہے، دنوں میں ستایا ہے، بات کرتے کرتے ستایا ہے، اگر بات کیوں ہو گئے تو بات فرمائے، تم ناراض ہو گیا، اور فرشتوں ہمارے روح کے رب کو بنا لو، ہمارا رب رک چکا ہے، زمین کی برکتیں چلی گئی، آسمان کے رنگت آئے گئے نظر آتے ہیں، اور جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے، آم کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا، ہمارے گناہوں کی نوسط ہماری اولاد گزر رہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی نوسط سے قریب پریشان ہے، اے اللہ پاک معاف فرما دے۔ اللہ اگر سب راضی ہے لیکن اگر تو اور تیرا رسول ناراض ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور اگر تو راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے، سارے کائنات ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، 2 سال کے بچے سے اگر اس کی ماں بولنا بند کر دے اور ماں اس کی طرف نہ دیکھے تو بچہ روتا ہے، وہ بچہ آگے آتا ہے، میری ماں تو بول تو صحیح کیوں نہیں بولتی، وہ بچہ پیچھے جاتا ہے، میری ماں تو بول تو صحیح تو کیوں نہیں بولتی، وہ دائیں آتا ہے، بائیں آتا ہے، اور اللہ کے گھر میں سب بولتے ہیں، بہن بولتی ہے، بھائی بولتا ہے، چچا بولتے ہیں، نہیں بولتے مائی نہیں بولتی، تو 2 سال کے بچے کو سکون نہیں ہوگا۔ اور اتنی بڑے آسمان فرمانے والے اللہ پاک، اگر تم ناراض ہو رہے تو کھیتوں کو چین نہیں ملے گا، زمینوں کو چین نہیں ملے گا، مسجدوں کو چین نہیں ملے گا، اولادوں کو چین نہیں ملے گا، بچیوں کو چین نہیں ملے گا۔ اللہ پاک، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، گندے ہیں پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ ایک بچہ جب گندا ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے، کپڑے سے بدبو آتی ہے، ڈرائیور کی عورتیں کو دھکا دیتی ہے، پیچھے ہٹ، لیکن ماں کو کبھی دھکا نہیں دیتی، ماں اپنے بچے کو بالکل حوالے کرتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، اناجن دھلواتی ہے، اور غسل خانے لاتی ہے، نہلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور پھر کہتی ہے جا میرے لال۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر آتا ہے، ماں مجھے کسی نے مارا ہے، ماں بچانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اے اللہ پاک کو 70 ماؤں سے ذرا پیار کرنے والا ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ گھروں میں سب کچھ آ گیا، اچھی اچھی گڑیاں آ گئی، اچھے اچھے پیارے آ گئے، اللہ ہمارے گھر میں ساتے تھے کتا بن گئے، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، دلوں سے نکل گیا ہے، تو آجا اللہ پاک آجا، آنکھوں پہ بنا دے، مروا دے۔ محمود صاحب کو حضرت جناب ابراہیم صاحب نے دیکھا، حضرت چادر اوڑے ہوئے ہیں، کشتیاں لے کر رو رہے ہیں، مولوی ابراہیم صاحب نے پوچھا مفتی صاحب ایک میں تکلیف ہے، کہاں بیٹے مولوی ابراہیم، مرنے کے بعد قبر کے آساس کا دل لگتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اے اللہ پاک ہمیں بھی قبر کے آساس کا خوف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم نے پانی میں فرمایا، اے اللہ
لیکن اللہ پاک کہ ہم اپنا عذاب برداشت نہیں ہوگا. اللہ پاک کو ہم سب کی حفاظت کرنا، کامل نماز دے دے، کامل فکر دے دے، کامل تقویٰ دے دے، کامل اخلاص دے دے، تلاوتوں کو بچا دے دے. آنکھوں میں ہمارے اس طرح سے ہمیں اٹھا کر کے اللہ مسلم پر رونے والا بتا دے. ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ مولانا 6 مہینے تک میری احتیاطیت رہی کہ 1:30 بجے رات کو آ کر کے مجھے اٹھاتا تھا اور آواز آتی تھی گھر کے کونے سے، مولانا اٹھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اے اللہ تو کسی کو رلاتا ہے، تو کسی کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ ہم کو بھی اپنا نیک بندہ بنائے، ہم کو بھی نیک بندہ بنائے. ماتا صاحب نے عورت نے ہاتھ دیکھا، حضور نے کہا ان کو بلانے کے بعد حضور کی زیارت کے لیے وہ آنے پائی، حضور کا چہرہ دیکھا. صبح تو وہ عورت اٹھی ہے تو بچوں نے کہا کہ گھر میں خوشبو آ رہی ہے. ماں نے کہا بچوں میں نے آج رات حضور کی خاص میں زیارت کی ہے، اور میرے اللہ ہماری بہنوں کو بھی ایسا نیک بنا دے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے مقام پر پہنچے تو جب بیت اللہ گئے، آپ رسول نے بیت اللہ کی شادی کی، بیت اللہ کے اندر میں جا کر 2 رکعت پڑھی تو وہاں سجدے میں جا کر اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے بہت روئے ہیں. اور میرے اللہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی، علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا. میں چھوٹا سا تھا اور میری ماں تہجد کے موقع پر مصلی پکڑ کر تہجد میں روتے روتے کہتی تھی اللہ مجھے ایک علم یاد ملا ہے، اس کے ذریعے سے 100 علمیوں کا کام ہو جائے گا. میرے بچے کو امریکہ بھیجنا، میرے بچے کو برطانیہ بھیجنا. اللہ صاحب فیصلے بنواؤں کے پیٹوں سے پانی و بدکار بچے پیدا ہوتے ہیں اور رونے والی ماؤں کے پیٹوں سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک پورے مجموعے کو دیکھ ہماری کئی بات صحیح اور سنی ہوئی باتوں کو اللہ جو بھی دشمن ہمیں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ سب کو گناہوں سے خلاصی ہے. اللہ پاک بندے ہماری بندے ہیں، زندگی کا ٹکڑا مجھے نہ سنائے تو کس کو سنائے. ہم بھی فقیر ہیں، ہمارے باپ بھی فقیر ہیں، ہماری ماں بھی فقیر ہے، ہمارے بچے بھی بھکاری ہے. اللہ کو کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، جو کھلاتا ہے تو پیتے ہیں. ہم سب کی ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا کرتا ہے. اللہ پاک ہم جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے. ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور اس سے بڑا امیر داتا کوئی نہیں. اے اللہ یہ کرم کرے معاشروں کا راستہ جو اللہ کے رسول نے قدر میں بہائے ہیں، روئے ہیں اور بہت روئے ہیں. اللہ کے رسول صرف فاطمہ کے لیے نہیں روئے تھے، صرف علی کے لیے نہیں روئے تھے، تیری قسم ہمارے لیے بھی روئے تھے. اے اللہ پاک اب تو حضور بھی نہیں رہے، عمر بھی نہیں رہے، عثمان بھی نہیں رہے، اسرے کے دور میں ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنا. اے اللہ سب کو علماء کو پوچھ پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی دینا قائدین الا ترکنا قائدین الہی مقصودنا کوئی ولدائے محبت میں مارے بتے خود دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ایک تمنا تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم سب کر رہے ہیں، موت سے پہلے پہلے ہمارے دل کو بدل دے. کپڑے کو روز بدل دے لیکن دل بدل دے. جو کہ گہرائیوں سے اللہ کی آواز کان کے پردے سے سنا دے. اے اللہ بس یہی ایک تمنا ہے، رسول راضی ہو جا، تیرے رسول راضی ہو جائے. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے قدر سے پوری کروا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.